السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر کی اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا اور بہت زیادہ نیک اعمال کیے، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اس مہینے سے غفلت برتی، اس مہینے کی قدر نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھیں، ذکر و اذکار نہیں کیا، اللہ سے توبہ نہیں کیا، تو یقیناً وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ سامعین، ہمارے پاس رمضان المبارک کی 4 راتیں اور بچی ہیں۔ 4 راتیں ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ اگر ہم ان 4 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں اور ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی کر لیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی رات میں پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ محترم سامعین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اس دعا کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اس دعا کو نہیں بتایا ہے، اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ العفو اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء و صفات میں اللہ کے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے العفو۔ العفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارے گناہوں پر ہمیں سزا نہ دے۔ ہم اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں درگزر کر دے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ نظر انداز کر دے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم و کرم کرے گا، اور ہمارے ساتھ جو بھی مسائل ہیں اللہ رب العالمین اس مسائل کو ہٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اگر ہم بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، ہمارے اوپر شیطانی اثرات ہیں، یا ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا ہمارے گھریلو مسائل ہیں، روزی کے مسائل ہیں، آپ اللہ سے توبہ استغفار کریے۔ اور یہ جو 4 راتیں بچی ہوئی ہیں رمضان المبارک کی 4 راتیں، ویسے تو اسپیشل یہ شب قدر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس دعا کو شب قدر میں پڑھو، لیکن اس دعا کو ہر رات میں پڑھو، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دن اور رات 24 گھنٹے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ابھی 4 راتیں بچی ہوئی ہیں، ہم 4 راتوں کو جاگ کر زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، ہزاروں بار پڑھیں۔ اگر ہزاروں بار نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 30 منٹ، 40 منٹ، 45 منٹ تو اس دعا کو پڑھتے رہیں، اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے اپنی زبان میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس امید کے ساتھ تجھ سے دعا کر رہا ہوں، یا تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے گا اور میرے مسئلے کو حل کر دے گا، اللہ تو میری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بے شک تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، صرف اور صرف تو ہی شفا کا مالک ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے میری یہی دعا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔